ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خالی نہ رہے، بلند آواز سے درود و سلام۔ اللہ جل مجدہ کے کرم، سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کی تصدق سے آج ہم پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات شیخ المشائخ زبدۃ الصلحاء عمدۃ الاتقیاء حضرت العلام حضرت علامہ مولانا پیر سید گل محمد شاہ صاحب بخاری علیہ رحمت والغفران کے 7ویں سالانہ عرس مبارک کی مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ہماری حاضری کو درجات بلندی کا سبب بنائے۔ حاضرین مکرم، آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اولیاء اللہ کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے رب العزت انسان کو بڑی طاقت کا حامل بنا دیتا ہے توجہ آپ کی؟ دیجئے ثبوت اور کہیے سبحان اللہ۔ لما خلق اللہ الارض، اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا۔ جعل التمید، زمین پر تھرتھراہٹ تھی، کپ کپی کا شکار تھی۔ فخلق الجبال، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ فقام علیہا، ان پہاڑوں کو زمین پر رکھا۔ فاستقرت، تو وہ زمین قرار پا گئی۔ اور فرشتے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے، اس منظر کا نظارہ کر رہے تھے۔ فعجبت الملائکۃ من شدۃ الجبال، پہاڑوں کی سختی اور اس کی طاقت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرنے لگے۔ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حل من خلقک شیء اشد من الجبال، باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں سے پہاڑوں سے بھی کوئی زیادہ شدت والی مخلوق ہے؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو میں نے ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ الحدید، میں نے پہاڑوں سے بڑھ کر زیادہ شدت لوہے کو عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں کو مزید تعجب ہوا، پھر عرض کرنے لگے، حل من خلقک شیء اشد من الحدید، باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں سے اس لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی زیادہ شدت والی چیز ہے؟ قال نعم النار، فرمائے کہ میں نے آگ کو پیدا کیا، جس کی طاقت، جس کی شدت یہ ہے کہ اگر وہی لوہا اس آگ میں ڈالا جائے تو وہ لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ مزید تعجب ہوا، پھر سوال کیا، حل من خلقک شیء اشد من النار، باری تعالیٰ کہ تیری مخلوق میں سے اس آگ سے بھی زیادہ شدت والی کوئی چیز ہے؟ قال نعم الماء،
فرمائے کہ ہاں میں نے پانی کو پیدا کیا، جس کی طاقت کا کمال یہ ہے کہ اگر آگ کے شعلے آسمان تک بھی چلے جائیں، میں اوپر سے پانی برساؤں تو یہ آگ کے شعلے بھی زمین بوس ہو جایا کرتے ہیں۔ مزید تعجب ہوا، پھر عرض کرنے لگے حل من خلقک شیء اشد من الماء، باری تعالیٰ کہ تیری مخلوق میں سے کوئی پانی سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ہے؟ قال نعم الریح، فرمائے کہ ہاں میں نے ہوا کو پیدا کیا جس کی طاقت پانی سے بھی زیادہ ہے، کہ اگر ہوا چل پڑے تو چلتے دریاؤں کا رخ موڑ دیتی ہے، بہتے سمندر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ فرشتوں کو مزید تعجب ہوا، پھر سوال کیا حل من خلقک شیء اشد من الریح، باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں سے کوئی ہوا سے بھی زیادہ شدت والی چیز ہے؟ قال نعم، فرمائے کہ ہاں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میں نے پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو میں نے لوہے سے بڑھ کر، آگ سے بڑھ کر، پانی سے بڑھ کر، ہوا سے بڑھ کر، فرمائے کہ اگر میں نے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کسی کو طاقت عطا فرمائی ہے تو فرمائے کہ ابن آدم، آدم کے بیٹے کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمائے کہ ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، فرمائے کہ ابن آدم جب صدقہ کرتا ہے تو اس انداز سے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، ان الحسن والحسین مردا، حسنین کریمین دونوں شہزادے بیمار ہو گئے اور مولا علی پریشان تھے۔ فعادہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعامت العرب، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ شہزادوں کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ نے دیکھا اور آپ جن صحابہ کو دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ منت مان لیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کے شہزادوں کو شفا عطا فرما دے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ نے منت مانی کہ میرے مالک میرے شہزادوں کو اگر تو شفا عطا فرماتا ہے تو میں منت کے طور پر 3 روزے رکھوں گا۔ اور آپ کی اس منت کو مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ سماعت کر رہی تھیں۔ آپ نے بھی منت مانی کہ میرے مالک اگر میرے ان شہزادوں کو تو صحت عطا فرماتا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے 3 روزے رکھوں گی جس طرح میرے سرداج مولا کائنات علی المرتضیٰ رکھے۔ اور آپ کی ایک نکرانی تھی جن کا نام حضرت فدہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی سن رہی تھی، عرض کرنے لگی کہ میرے مالک میرے مولا کائنات کے اگر ان شہزادوں کو تو صحت عطا فرماتا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح 3 روزے رکھوں گی جس طرح یہ جوڑی 3 روزے رکھے گی۔ حضرت حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو صحت عطا فرما دی گئی اور روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ اتفاقاً ان کے پاس مال نہیں تھا۔ جب روزہ رکھا گیا حضرت علی المرتضیٰ باہر چلے گئے، ایک خیبری سے ادھار کے طور پر 5 سا خریدے، واپس آئے مخدومہ کائنات کو دیے۔ مخدومہ کائنات نے آٹا پیسا، آٹا پیسنے کے بعد روٹی بنائی گئی، 5 روٹیاں تیار ہیں 5 افراد کے لیے۔ اب دسترخوان سجادہ ہے، مؤذن اذان دینے کے قریب ہوتا ہے، اب افطاری کا وقت قریب ہے۔ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ صحیح سائل ہو، مانگنے والا ہو، یتیم ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں،
بچے بھوکے ہیں، کرم فرمائیے، کچھ عطا فرمائیے۔ اب دیکھیے اس گھرانے کی سخاوت، جو روٹیاں، جو آٹا ادھار کے طور پر لیا گیا تھا، 5 روٹیاں 5 افراد کے لیے جو تیار کی گئی تھی، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو عطا فرما دیا۔ دوسرا دن آ گیا، پھر روزہ رکھا گیا، پھر افطاری کا وقت قریب، پھر 5 روٹیاں پکائی گئیں، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ سائل ہو، مانگنے والا ہو، مسکین ہو، غریب ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں، آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کرم فرمائیے، کچھ عطا فرما دیجئے۔ مولا کائنات نے دوسرے دن اٹھا کر وہی 5 روٹیاں اس سائل کو عطا فرما دی گئی۔ اب تیسرا دن آ گیا، کمزوری ہے، طبیعت نڈھال ہے، پھر روزہ رکھا گیا، پھر افطاری کا وقت، پھر وہی 5 روٹیاں پکائی گئیں، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اسیر ہو، قیدی ہو، کرم فرمائیے، کچھ عطا فرما دیجئے۔ تیسرے دن بھی اٹھا کر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس اسیر کو عطا فرما دیں، تو ادھر سے اعلیٰ حضرت کہنے لگے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے میرا ایمان کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ کا در ہے، آپ کے در پر آنے والا سوالی خالی نہیں جاتا۔ تو میرا ایمان کہتا ہے یہ وہی فیض تھا جو گھٹی کے وقت مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کے سینے میں اتار دیا، تو علی المرتضیٰ نے قیامت تک اعلان کر دیا کہ لوگوں، اہل بیت کا در وہ در ہے کہ جس پر سوالی آتا ہے خالی نہیں جاتا، اہل بیت اس کی جھولیوں کو بھر کے مالا مال فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ پھر طاقت کتنی تھی کہ جب در خیبر کو علی المرتضیٰ کا ہاتھ بڑھتا ہے تو مولا علی اس خیبر کے دروازے کو بھی اپنے لیے ڈھال بنا دیتے ہیں۔ تو آخری بات بڑی توجہ کے ساتھ، اب دوسری چیز ہے عبادت۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے کئی چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ اب خدا کہتا ہے کہ ان چیزوں میں سے فرائض پر عمل کرتے کرتے جب بندہ نوافل تک پہنچتا ہے، اس نوافل میں شب بیداری کرتا ہے، تو وہ بندہ مجھ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ ہاذا۔ تو حاضرین محترم، فرمائے کہ كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ میں نے کہا رب تو جسم سے پاک ہے، وہ تو ہاتھ بننے سے پاک، وہ تو آنکھ بننے سے پاک، وہ تو کان بننے سے پاک، وہ تو پاؤں بننے سے پاک، لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ ولی کو رب یہ مقام عطا فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو میرا یہ جواب اپنے دل کی تختی پہ لکھتے چلے جانا، فرمایا کہ جواب یہ ہے، مقام یہ ہے ولی کا کہ رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے،
रब उसके कान बन जाता है, रब उसके हाथ बन जाता है, रब उसके पाँव बन जाता है। तो मतलब ये हुआ, रब फरमाता है कि आंखें तो उसको मैंने पहले भी अता फरमाई थी, लेकिन फर्क ये था कि जब आंख खोलता था तो देखता था, कान खोलता था तो सुनता था, हाथ उठाता था तो चीज पकड़ता था, पाँव हिलाता था तो जमीन पर चलता था। लेकिन अब उसका मकाम ये है कि अब आंख बंद भी हो तो पूरे जहान को देख सकता है, कान बंद भी हो पूरे जहान को सुन सकता है, हाथ ना उठाए तो तख्ते बिल्कीस को उठा सकता है, पाँव ना हिलाए तो पूरे जहान